الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 آیت نمبر 36 سے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. بہت ہی مفصل اور سبق آموز اور اصلاح آمیز یہ آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے 8 نکات بیان کیے ہیں ہماری زندگیوں کے سنورنے کے، سدھرنے کے، اننے کی کمانے کے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بڑی محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ یا رحمت للعالمین. ترجمہ کنز العمال شریف. اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داری اور یتیموں، محتاجوں اور قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلاموں لونڈیوں کو ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ عز و جل ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہے، یعنی مختالاً فخورا. اللہ پسند نہیں کرتا مغروروں کو. اس آیت کے تحت اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد 8 چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں، پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھیوں اور مسافروں کے ساتھ نیکی کرو. یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کا بیان. یہ امام بخاری، امام محمد اسماعیل بخاری، یہ متوفی ہیں 656 ہجری کے. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش، دے آر جسٹ لائک ڈنکی، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. اور بندوں پر، یعنی بندوں کا اللہ پر حق، یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے، وہ اس کو عذاب نہ دے، یعنی بندوں پر. اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بات کیا میں لوگوں کو خوشخبری ہے سنا دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے. یہ حدیث پاک صحیحین کی حدیث ہے. کچھ کتابوں کے نام حوالے کے طور پہ صحیح بخاری میں آپ نے شروع میں سن لیا کہ 2856 حدیث پاک. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک نمبر 30، سنن ترمذی شریف کے اندر 2652 یہ حدیث. یہ 3 حدیثیں بہت مشہور
مسند احمد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کے حق کو فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ سمجھے نا آپ، یہ کوئی بندہ عمل کرے اور اس پہ اترائے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، تو لیکن یہاں سرکار نے کیا فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں ہے مغفرت کا وعدہ کہ وہ کسی کو شرک نہ ٹھہرائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان فرمائی، دوسری حدیثوں میں آتا ہے، تو انہیں منع فرمایا کہ آپ نہ بتاؤ، لیکن بعد میں آپ نے رسول اللہ کی اجازت سے یہ بشارت دے دی سب کو۔ تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے یہ حدیث پاک سب کو بیان کر دی تاکہ علم کو چھپانے کی جو وعید ہے وہ اس میں داخل نہ ہو۔ دیکھیں کتنی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا، نہیں کیا، لیکن پوچھ کر پھر جب کی تو اس لیے کی کہ کل وعید اللہ تعالیٰ نہ پکڑ لے کہ اتنی بڑی بات تھی تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل نکاتوں پہ مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بندوں کے باہمی حقوق۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، بر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہو، ان پر خرچ کرنے کے لیے بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو پایا اور کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، مطلب یہ کہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ پھر فرمایا رشتہ داروں سے حسن سلوک، ان سے حسن سلوک ایسا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی سے بچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بخاری شریف باب البیوع، صفحہ نمبر 2017۔ حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے رشتے کاٹنے والا ماں باپ سے، بہن بھائی سے، عزیز اقارب، دوست احباب، ذرا سی باتوں میں جائیداد کے چکروں میں، یہی تو اور کیا ہوگا، اور کوئی سے رشتے کٹتے ہیں، کوئی رشتے کوئی ہاں وہ اس سے رشتے کاٹ رہے ہو کہ بد مذہب ہے پھر تو صحیح ہے، بے نمازی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، شریعت کے طور پہ اگر آپ آتے ہیں تو بات ہو، لیکن ناجائز یہاں تو ہمارے یہاں جو مسئلے دوسرے ہی ہیں، ہمارے یہاں تو ذرا سی بات پہ ذرا سا کچھ بول دیا، دعوت نہیں دی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی سالوں تک نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی وعید ہے۔ دیکھیں آپ کیا فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا رشتے کاٹنے والا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2551۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے بہر شریعت کے امام مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کے معنی ہوتے ہیں رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ اللہ اکبر، بہر شریعت صفحہ نمبر 557۔ پھر فرمایا نیکسٹ شک میں یتیموں اور محتاجوں کا ذکر آیا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان پر شفقت کے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دونوں ہاتھ کلمہ شریف کی دوسری انگلی۔ اللہ کیا خوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے سرکار۔ بخاری شریف کی یہ حدیث تھی، حدیث نمبر 5202۔ پھر مسکینوں کا ذکر آیا، آپ نے دیکھا قرآن پاک میں اس کے ترجمے میں بھی کہ مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خیر خواہی کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک تھی۔ اب آئیے ہمسایوں کا حقوق نمبر 5، ہمسایوں سے حسن سلوک کیا، اس میں 2-3 ذکر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں اللہ بری قرآن سے ہی تفسیر ہو رہی ہے نا کہ آپ کے برابر میں بیٹھنے والے کا کتنا حق ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ کسی بات پہ بھی لڑ جاتے ہیں، کچھ کر جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے سیٹ پہ کہیں بھی آپس میں، اس کا بھی حق ہو گیا، وہ 5 منٹ کیا 2 منٹ کے لیے تمہارے برابر میں بیٹھا نا، اب یہ تمہارا ساتھی ہمسایہ ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، یہ قریب، آپ کا دروازے کے برابر میں جس کا دروازہ ہو وہ بہت ہی قریب۔ اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار ہو 40 گھروں کے برابر میں، مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہ ہوا وہ دور کا ہمسایہ۔ جو پڑوسی بھی ہو مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی پر مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ تفسیرات۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دے ہمارے گھروں کا۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس سے مراد بیوی بھی یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر میں ساتھی، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، یا کوئی ایسا لائبریری میں بیٹھے آپ اپنے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجلس مساجد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس آپ کے بیٹھیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھا آپ نے۔ اب ہے مسافر کے ساتھ حسن سلوک، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ادب کرے، احترام کرے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک۔ نمبر 8، گو کہ ہمارے یہاں آج کل نہیں ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے قرآن پاک میں ہے تو اس کی تفسیر آخری سن لیجئے۔ لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینا، اس میں لیبر بھی آ جاتے ہیں آپ کے، سخت کلامی نہ کرنا، کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے دینا۔ حدیث میں ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحت کیا ہے، تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسے ہی انہیں پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ ان کی مدد کرو گے۔ یہاں مسلم شریف کی حدیث میں اس کی تفسیر سمجھیں آپ کہ ساتھ ان کی مدد کرو گے، مراد یہ کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جن کو غلام کو مار رہے تھے کسی وجہ سے، بہت بری طرح سے، تو پیچھے سے انہیں آواز آئی، کیا کرتے ہو، جان سے مار دو، جان سے ہی مار دو تاکہ جان چھوٹے تمہاری۔ سرکار دیکھا مڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے، بولے یا رسول اللہ، آپ بولا نہیں مارنا، یہ تو تیرے اختیار میں ہے نا، تیرا غلام ہے نا، تو جانتا تو کس کا غلام ہے، اس پر تو تیرا حق ہے جتنا ہے، اللہ کا تجھ پہ اس سے کئی گنا زیادہ حق ہے، جب تو اس کو مارے گا اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیا، یہ ہمارے ماتحدوں میں نوکروں میں جو مالک ہوتے ہیں ان کے لیے۔ آئیے آخر کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، غرور کرنے والا، فخر کرنے والا، کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے۔ یاد رکھیے یہ انتہائی مذموم وصف ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ یہ متکبر جو غرور کرنے والے لوگ ہیں ان کو چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے اندر ٹھونسا جائے گا، اس قید خانے میں رکھا جائے گا اور انہیں بڑی آگ لپیٹے گی، ان پر غالب آئے گی، یعنی طینۃ الخیال حدیث میں آتا ہے، طینۃ الخیال سے یعنی جہنمیوں کی پیپ اسے پلائی جائے گی۔ جامع ترمذی شریف صفحۃ القیامہ باب اور حدیث نمبر 2500۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن کا علم و فہم نصیب فرمائے۔ اے اللہ قرآن پاک کی
ان آیت کریمہ سے جو کچھ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا یا اللہ اس پہ ہمیں خاص عمل کی توفیق عطا فرما. خاص کر یا اللہ پھر دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ اقدس میں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو نہیں دے گا تو مالک کون دے گا. ان بیماروں کو شفا دے دے، ان کرونا کے مرض والوں کو شفا دے دے. یہ ہمارے شکاگو میں بھی پھیل چکا ہے، یاد رکھیے. ابھی ہمیں مسجدوں سے اطلاع ملی کہ 8-10 لوگ وہاں ہو گیا. وہ مسجد والے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ہم بھی اب اسی وجہ سے سوچ رہے ہیں عید کی نماز کے بارے میں بھی. حالانکہ عید کی نماز کا طے تو کر لیا ہے، آپ لوگ تو خیال کرتے ہی نہیں نا، آپ نے تو پہننا ہی نہیں ہے. قسم کھا لی کہ ہم نے تو یہ ماؤس لگانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھنا، ہم تو لڑیں گے بھائی، ہم تو غلام رسول ہیں، ہم تو بس کچھ بھی کر کے کود جائیں گے آگ میں. لیکن ایسا نہ سوچو. دیکھو انڈیا والوں کا حال، ہر دوسری نیوز جو میرے پاس آ رہی ہے بیچارے کی، کل بیمار تھا اسپتال میں تھا، آج موت کی خبر آ گئی. اللہ رب العالمین کرم کرے ان پہ. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، باقی وہ اسپتالوں کا کیا وہ اللہ جانتا ہے. لیکن بہرطور جو حقیقت ہے تمہارے سامنے وہ تو ہے نا، اس کو تو اگنور نہیں کر سکتے نا. تو آپ بھی احتیاط کرا کریں آنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی رات کو بھی اور پھر عید کی نماز میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا.